امت ہے، آپ کے طریقے پر چلتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حسین سے کیسی محبت کرنی چاہیے، حسین سے کیسا پیار کرنا چاہیے؟ آقا حسین کی محبت کو دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ جو ابھی بیٹھے ہیں اور اپنے دو شہزادوں کو لیے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس اپنے پاس بلا رہا ہے، واپس لینا چاہتا ہے۔ نبی کا ایک اپنا سگا بیٹا حضرت ابراہیم اور نبی کا نواسا، نبی کا ناتی امام حسین، ان دونوں کو لے کر مصطفیٰ جانے پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے اللہ ایک کو واپس لینا چاہتا ہے اور ایک کو آپ کے پاس رہنے دینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیں کس کو لے جاؤں اور کس کو چھوڑ دوں؟ زندہ دل مسلمانوں اور حسین سے محبت کرنے والوں اور نبی کی زندگی دیکھیں۔ ادھر ادھر کی بات پہ اگر بتاؤں تو شاید آپ کو یقین نہ ہو، مگر نبی کی جو سیرت ہے، نبی کی جو زندگی ہے، یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ کوئی مسلمان اور ایمان والا اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کسے واپس بلا رہا؟ ایک اپنا بیٹا تھا اور ایک ناتی تھا، نواسا۔ ناتی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کے بیٹا کو ناتی کہتے ہیں، بیٹی کے بیٹا کو ناتی کہتے ہیں، اور اپنا بیٹا تو اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بستی ببھا کی اس سرزمین پر کوئی شخص آ جائے رات کی تنہائی میں آپ کے گھر پہ حملہ کرے، آپ اپنے ناتی کو اور بیٹے کو لے کر سو رہے ہیں، اور اس وقت کوئی آ کر آپ سے کہے کہ تمہیں ایک کو بچانے دیا جائے گا اور ایک کو مار دیا جائے گا، تو ایمانداری سے بتاؤ، سچائی سے بتاؤ کہ آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ میرے خیال سے شاید ہی کوئی نانا ایسا ہوگا، شاید ہی کوئی نانا ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میرے ناتی کو رہنے دو اور میرے بیٹی کو لے جاؤ، ورنہ ہر باپ یہ کہے گا کہ ناتی کو لے جاؤ چلے گا، میرا بیٹا میرے پاس رہنا چاہیے، میرا لخت جگر میرے پاس رہنا چاہیے۔ مگر باہر میرے امام آقا حسین اور حضرت ابراہیم کی جب باری آتی ہے تو رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سننے کے لائق ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لائق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل بتاؤ ان دونوں میں سے اللہ کسے واپس لینا چاہتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کا بھی جواب سنیے، اور وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، یا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا نبی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، یا معاذ اللہ رب العالمین نبی خود محتاج ہے، لاچار ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے، وہ لوگ بھی ذہن کو حاضر کر کے سنیں اور اس جملے کو نوٹ کریں۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ فیصلہ اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، آپ جسے چاہیں رکھ لیں اور جسے چاہیں اسے واپس کر دیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر میرا رب اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، میرا رب اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ معاملہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ جسے چاہیں اسے رکھ لیں اور جسے چاہیں اسے واپس کر دیں۔ مصطفیٰ جانے رہنے غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ اور میرا نواسا حسین میرے پاس رہنے دو، میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ اور میرا بیٹا حسین میرے پاس رہنے دو۔ روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم وصال فرما جاتے ہیں اور حضرت حسین دنیا میں محفوظ رہتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ اپنے بیٹے پر، اپنے سگے بیٹے پر رسول اللہ نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو رسول اللہ نے قربان کیا یا نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کے ہمارا حسین سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے دل میں حسین کی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے بھیک مانگو کہ میرے اللہ مجھے بھی حسین کی اس محبت کا صدقہ عطا فرما دے، مجھے بھی حسین سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول
رسول فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے سمجھو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب اتنی باتوں کو اگر آپ نے سن لیا ہے تو اب ذہن کو قریب کیجئے اور تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے۔ جس حسین کو مصطفیٰ جان رحمت اتنا پیار کر رہے ہیں، جس حسین سے پروردگار بھی محبت کر رہا ہے، جس حسین سے فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، جس حسین سے حور و علماء بھی محبت کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے اسی حسین کے سامنے، اسی حسین کے سامنے یزیدی کتوں نے ایک شرط رکھی تھی، حسین اب تجھے میری بیعت قبول کرنا ہوگا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا۔ آقا حسین جو میرے نبی کے نواسے ہیں، میرے نبی کے لخت جگر ہیں، جن کے گھر میں شریعت کا نظام تیار ہوا کرتا تھا، جن کے گھر میں قانون اسلام مکمل ہوا کرتا تھا، جن کے گھر میں اسلام کے احکامات نافذ ہوا کرتے تھے، اس حسین سے ایک مرتبہ یزید پلید جب تخت نشی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حسین اب تم بھی میری بیعت قبول کر لو۔ یہاں سے میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دوں گا، محلے کے جو بڑے حضرات ہیں، بستی کے جو اہل ثروت حضرات ہیں، اور محلے کے جو غریب اور فقیر حضرات ہیں، اگر کبھی بستی بگھا میں ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کی بستی بگھا کا کوئی خرم خان ہو، یا کوئی رئیس اعظم ہو، یا کوئی دولت مند ہو، یا کوئی بڑا مکھیا ہو، یا کوئی ایم ایل اے ہو، یا کوئی کونسلر ہو، یا کوئی سرپنچ ہو، کسی بھی عہدے کا مالک ہو، اگر وہ آپ سے شریعت کے مخالفت میں ہاتھ مانگے یا شریعت کے خلاف اگر آپ سے سمرتھن مانگے تو بستی بگھا کے مسلمانوں یہ مت دیکھنا کہ یہ میرے محلے کا سرپنچ ہے، یہ میرے محلے کا کونسلر ہے، یہ میرے محلے کا بدھائک ہے۔ اگر تیرے محلے کا بدھائک یا سرپنچ یا مکھیا یا کوئی رئیس پارٹی یا اولاد اگر شریعت کے خلاف آپ سے قدم مانگتی ہے، آپ سے سپورٹ مانگتی ہے، تو تم حسین کی یاد کو تازہ کرنا اور کہنا یزید کو ہم حسین والے ہیں، ہم اگر کسی کا سمرتھن کریں گے تو صرف اور صرف سچائی کا سمرتھن کریں گے، حق کا سمرتھن کریں گے، باطل کے خلاف میرے آقا حسین بھی تھے اور حسین کو ماننے والا یہ فلان سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت یاد حسین یاد حسین حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب نعرہ حسین کی بارگاہ میں، حسین کی محبت میں آپ یہ عزم کیجئے۔ آج یہ تہیہ کیا ہے بابو، سنو آپ لوگ بھی ابھی سے یہ مزاج بناؤ، ابھی سے اپنے کر یہ طے کرو، یہ فیصلہ کرو، یہ تہیہ کرو، عزم مسلم کرو کہ ہم کسی بھی غلط انسان سے کبھی سپورٹ نہیں کریں گے، یہ حسینی ہونے کی پہچان ہے۔ آقا حسین سے جب یزیدیوں نے کہا تھا کہ تم میری بیعت قبول کر لو تو آقا حسین نے کیوں انکار کیا تھا؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جو نبی امام حسین کے نانا جان ہیں، یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو حسین پاک مانتے تھے، یزید بھی وہی بیان کرتا تھا جو قرآن حسین پاک پڑھتے تھے، یزید بھی وہی نماز پڑھتا تھا جو نماز حسین پاک پڑھتے تھے۔ نماز ایک ہے، کلمہ ایک ہے، عبادت ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، پھر اتنا بڑا معاملہ کیسے پیش آیا؟ بستی بگھا کے زندہ دل مسلمانوں اپنے ذہن کو قریب کرو اور حسین کا پیغام اپنے دل میں مضبوطی سے بساؤ۔ آقا حسین نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر یزید کی مخالفت کی ہے تو معلوم ہے کیوں کی ہے؟ اس لیے یزید کی مخالفت کی ہے اور اس لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے کہ اگرچہ بظاہر یزید نماز پڑھتا تھا مگر حسین کو معلوم تھا کہ اگر یہ تخت نشی ہو جائے گا اور میں اس کی بیعت قبول کر لوں گا تو یہ بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد نماز میں خلفشار پیدا کرے گا، یہ برائی کو عام کرے گا، یہ عیاشیوں کا بازار گرم کرے گا، یہ شراب نوشی کو جائز قرار دے گا، یہ بے حیائی اور برائی کا بازار گرم کرے گا۔ آقا حسین کو کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے، جس اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے نانا نے کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، جس اسلام کی تبلیغ کے لیے نبی نے اپنے جسموں پر کوڑے اور کرکٹ اور پتھروں پہ چوٹ چھائے ہیں،
جس اسلام کی بقا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے شکم پاک پر پتھر باندھے ہیں اور گالیاں سنی ہے، حسین کو کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نانا کے دین سے کوئی کھلواڑ کرے اور نانا کی شریعت سے کوئی کھلواڑ کرے اور شریعت میں کوئی اپنی طبیعت کو داخل کرے، یہ حسین کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے آقا حسین نے پہلے ہی سوال میں کہہ دیا تھا یزید کو حسین تجھے اپنا آقا کبھی تسلیم نہیں کرے گا، حسین تجھے خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا، حسین تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ آقا حسین نے جب پہلی بار انکار کیا تو یزیدیوں میں ہر کنپ مچا، ایوان یزیدیت میں زلزلہ برپا ہوا، کیونکہ اس ظالم کو بھی معلوم تھا اگر حسین ہمیں قبول نہیں کریں گے تو زمانہ ہمیں قبول نہیں کر سکتا ہے، اگر حسین کی بارگاہ میں ہم مقبول نہیں ہوئے تو زمانے میں ہم بھی مقبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یزیدیوں نے پھر دوبارہ خط بھیجا، دوبارہ پیغام بھیجا کہ حسین اگر تم کچھ چاہتے ہو، اگر کچھ لے دے کے معاملہ کو حل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، اگر تمہارا کوئی مدعا ہے تو مجھ سے کہو، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا، تیرا ہر مدعا تجھے دوں گا، تیری ہر تمنا کو پوری کروں گا، مگر صرف میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ آقا حسین نے کہا یزیدیو میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور تم مجھے دولت کی لالچ دیتے ہو، تم مجھے ثروت کی لالچ دیتے ہو۔ آج بھی کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ یزید اور حسین کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ خلافت کی جنگ ہوئی ہے، حکومت کی جنگ ہوئی ہے، تخت کی جنگ ہوئی ہے، کرسی کی لڑائی ہوئی ہے۔ دستے بگھا والوں اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو، آقا حسین کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ اگر آقا حسین چاہتے کہ حسین کو دولت ملے ایک مرتبہ مدینے کی طرف نہ لگا دیتے، پوری دنیا کی سلطنت حسین سے قدموں میں جھکتی نظر آتی۔ آپ کو معلوم رہی ہے تاریخ پر یہ تب معلوم ہوگا، میرے نبی کی شان یہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی چاہتے، اگر ہمارے نبی چاہتے تو نبی کے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ گھومتے، جس نبی کے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ گھومے اس نبی کا نواسہ کہیں محتاج ہو سکتا ہے، اس نبی کا نواسہ کہیں حکومت کا لالچی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے عقل کے اندھو حسین کو لالچی نہ بتاؤ، اگر میرا حسین چاہتا تو ساری دنیا کی حکومت حسین سے قدموں میں ہوتی، ساری دنیا کی بادشاہت حسین سے غلامی کرتی نظر آتی، مگر آقا حسین کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، تاج کی ضرورت نہیں تھی، کرسی کی ضرورت نہیں تھی، آقا حسین کو تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کی ضرورت تھی، شریعت کو بچانے کی ضرورت تھی۔ آقا حسین نے کہا یزیدیو تم مجھے دولت کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے مال کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے حکومت کا نشہ دلا رہے ہو، یاد رکھو جان مانگو تو جان دوں گا، جان مانگو جان دوں گا، مال مانگو مال دوں گا، کبھی نہ ہوگا مجھ سے کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دوں گا۔ یزیدیو حسین تیری بیعت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری مرتبہ بھی جب حسین نے انکار کیا تو اب یزیدیوں میں ہر کنپ مچا، اب یزیدیوں نے سوچا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، اب حسین سے ڈرایا جائے، حسین سے دھمکایا جائے، حسین سے سختی کی جائے۔ اس کے بعد ایک خط بھیجا یزیدیوں نے، حسین اگر آخری بار میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم نے میری بیعت قبول نہیں کی تو ہم مدینے میں آ کر تجھ پر حملہ کریں گے، تجھ سے لڑائی لڑیں گے، تجھے قتل کریں گے، تجھے ماریں گے۔ اور حسین کو جب یزیدیوں نے قتل کی دھمکی دی تو وہ کتے سمجھ رہے تھے کہ حسین شاید موت سے ڈر جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا سے سنا ہوگا آپ نے، حسین کی شہادت کی خبر حسین کو تو بچپن ہی میں مل گئی تھی، اور حسین کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے، حسین کے نانا کو بھی معلوم تھا کہ میرا نواسہ شہید ہوگا، خاندان اہل بیت کا بچہ جانتا تھا کہ میرا حسین دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا۔
اور تب جا کر وہاں سے اسلام لہلہائے گا۔ یزیدیوں نے جب جان کی دھمکی دی تب بھی آقا حسین نے کہا یزیدیوں جان مانگو میں دے دوں گا، مال مانگو میں دے دوں گا، مگر اپنے آقا کا جاہ و جلال میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ جب یزیدیوں کی طرف یہ خط گیا پھر یزیدی کتوں نے سختی کی، کہا کہ اب یہاں تیار رہو تو میں تم سے لڑنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ رہا ہوں۔ آقا حسین سے جب یہ میسج ملا، جب یہ خط ملا، جب یہ پیغام ملا، حسین کی آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب بہنے لگے۔ آقا حسین زار و خطاب رونے لگے اور حسین کو وہ دن یاد آنے لگا کہ یہ تو مدینہ رسول ہے، یہاں تو بلا وجہ ایک چونٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تو سر کے جوئی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس مدینہ رسول میں خون خرابہ ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ عزت والی جگہ ہے، یہ احترام والی جگہ ہے۔ میں یزیدیوں کو مسجد نبوی یا مدینہ شریف میں یہ حملہ کرنے اور قتل و غارت کے لیے کبھی موقع نہیں دوں گا۔ آقا حسین نے تہیہ کیا اور کہا یزیدیوں اگر واقعی لڑنا چاہتے ہو، واقعی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، میں خود تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا حسین نے عظمت حرمین شریفین کو محفوظ رکھنے کے لیے، کعبے کے تقدس کو بچانے کے لیے، مدینے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا ہے، مجھے مدینہ چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، ورنہ اگر میں مدینے میں رہا تو ہو سکتا ہے وہ یزیدی کتے مدینے میں آوے اور مدینے میں ہی حملہ کرے، خون خرابہ کرے، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ آقا حسین نے تہیہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ بستی بگھا کے مسلمانوں اور یہاں کے رہنے والے زندہ دل حسین کو اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، جب تیرا لال بستی بگھا سے کمانے کے لیے سال دو سال کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے بستی بگھا کو چھوڑ کر، اپنے ضلع کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں دوسرے شہروں میں جاتا ہے تو اس وقت تیرا لال بھی روتا ہے، اس کا باپ بھی روتا ہے، بیوی بھی روتی ہے، بچے بھی روتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ میرا باپ میرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا بھائی میرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آقا حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، جو صبح شام مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، جو صبح شام مدینے کی گلیوں میں گھوما اور پھرا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے نا آج جب بھارت سے کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے اور وہاں سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو اس حاجی سے یا اس عمرہ کرنے والے سے کبھی پوچھئے گا کہ بتاؤ مکہ اور مدینہ سے لوٹنے کے ٹائم تجھے کیسا محسوس ہوا ہے؟ قسم خدا کی اب تک میں نے جتنے حجاج سے پوچھا ہے، جتنے عمرہ کرنے والوں سے پوچھا ہے، سب نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ جانے میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے مگر آتے وقت دل کو بڑا درد ہوتا ہے کہ نبی کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، مکہ المکرمہ چھوٹ رہا ہے۔ بستی بگھا کے مسلمانوں جو 4 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 15 دن کے لیے حج اور عمرہ میں جائے، لوٹ کر آئے تو دل کو درد ہوتا ہے۔ میرے حسین سے تو بچپنا بھی مدینے میں گزرا ہے، حسین سے جوانی بھی مدینے میں گزری ہے۔ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوگا اس وقت حسین کے دل کو کیا گزری ہوگی؟ اگر دل زندہ ہے، گوشت کا لترا پتھر کا ٹکڑا نہیں کیا تو سنو زندگی کو برداشت کر کے آقا حسین جب مدینے سے رخت سفر باندھتے ہیں، اپنے اہل و عیال تیار کرتے ہیں کہ چلو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، آقا حسین وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، سیدھا اپنی امی سیدہ فاطمہ کی قبر اندر پہ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور رو رو کر فریاد کرتے ہیں امی جان دیکھ اب تک تیرا بیٹا حسین مدینے میں رہتا تھا، صبح شام تیری زیارت کرتا تھا، اے میری امی، اے میری امی، اب تیرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اب تیرا بیٹا تجھ سے الگ ہو رہا ہے، اے امی جان آخری بار تیرا بیٹا حسین تجھے سلام محبت پیش کرنے آیا ہے، اے میری ماں اپنے بیٹے حسین سے سلام قبول کرو، اپنے لخت جگر کو دعاوں سے نوازو، اپنے لخت جگر کو یہ دعا کر دو کہ جب تیرا بیٹا میدان کربلا میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں، حسین سے ہمت ناکام نہ ہو۔ امی جان تیرا بیٹا جا رہا ہے، السلام امی جان، السلام امی جان، الوداع
رجال آقا حسین اپنی ماں کی قبر انور پر سلام محبت پیش کرتے ہیں، یک بعد دیگرے ہر ایک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، بستی بیگھا والوں جب تم اپنے گھر سے نکلو، اگر تیری ماں زندہ ہے، اگر تیرا باپ زندہ ہے تو باپ سے دعائیں لے، ماں کے قدموں کو چوم لے، تیرا سفر آسان ہو جائے گا، تیرے کاروبار ترقی کرتے جائیں گے۔ یہ پیغام میرے حسین کا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو، اگر ماں زندہ ہو تو ماں کے قدموں کو چوم کے نکلو، باپ زندہ ہو تو باپ سے دعائیں لے کر نکلو، اور اگر انتقال کر گئے ہیں خدا توفیق دے تو سفر کرنے سے پہلے قبرستان جاؤ اور ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لو تو تیرا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ میرے حسین کا پیغام ہے، یہ حسین پاک کا میسج ہے لوگوں کے لیے۔ آقا حسین سب کی بارگاہ میں حاضری دے کر آخر میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا حسین نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں نا تو آقا حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، ساروں قطار رونے لگتے ہیں، بے تحاشا آقا حسین کے منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، چونکہ حسین کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے، حسین کو مدینے میں گزارے ہوئے دن یاد آتے ہیں۔ آقا حسین مسجد نبی میں کھیلتے تھے، وہ کھیلنا یاد آتا ہے، نبی کے روضے پر حسین پاک کھڑے ہیں، اپنے پچھلے دن کو یاد کر رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ آخر میں زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، آقا حسین فرماتے ہیں نانا جان، اے نانا جان، اے نانا جان، اے میرے نانا جان، آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے اب آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر اے نانا جان ایک دن وہ تھا، ایک تاریخ وہ تھی، ایک وقت وہ تھا، مسجد نبوی میں ایک بار آپ کا بیٹا حسین بچپنے کی وجہ سے، قدم لڑکھڑانے کی وجہ سے، ٹھیس لگنے کی وجہ سے گر گیا تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے جمعہ کا خطبہ جو واجب ہے اس خطبے کو چھوڑ کر مجھے اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آقا حسین وہ دن یاد آتے ہیں تو آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوتے ہیں اور حسین پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ کل جب آپ کا بیٹا حسین کربلا میں گرے گا تو اسے کون اٹھا کر سینے سے لگائے گا؟ یا رسول اللہ کل میں جب رات کو اپنی ماں فاطمہ کے گھر میں چیختا تھا، روتا تھا، تو آپ راتوں کو میری چیخ کی آواز سن کر، رونے کی آواز سن کر میری ماں سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بیٹی فاطمہ میرا نواسا حسین کیوں رو رہا ہے؟ مگر یا رسول اللہ جب مدینے میں حسین، جب کربلا میں حسین روے گا، جب کربلا میں حسین کی چیخیں نکلے گی تو یا رسول اللہ اس وقت کون اس حسین کو دلاسا دے گا اور کون اس حسین سے پوچھے گا؟ آخرکار میرے آقا حسین اپنی زندگی کے گزرے ہوئے انجام کو اتنا یاد کرتے ہیں اور مورخ نے لکھا ہے اس قدر آنسو بہاتے ہیں آقا حسین کہ حسین پہ غشی طاری ہوتی ہے، حسین روتے روتے اسی روضہ رسول کے سامنے بے ہوش ہوتے ہیں۔ جب آقا حسین بے ہوش ہوتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے تو حسین کی قسمت کی معراج ہوتی ہے، حسین سے مقدر جگمگاتا جاتا ہے اور آقا حسین کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا حسین اٹھو، حسین اٹھو، حسین اٹھو، اے بیٹا حسین تجھے معلوم نہیں ہے تیرے بابا علی کو تیرے نانا نبی نے خیبر میں اٹھایا تھا تو علی لاتے ہیں خیبر کے چمچے حسین تجھے میں نے مسجد نبوی میں اٹھایا ہے، کربلا کا فاتح اعظم اگر کوئی ہوگا تو میرا بیٹا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین۔ آقا حسین جب یہ دیکھتے ہیں یہ منظر ملاحظہ کرتے ہیں آقا حسین کی آنکھیں کھلتی ہیں، آقا حسین مسکراتے ہیں اور میرے سرکار غریب نواز جب اس
اس منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں تو لکھ پڑھتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندارت دست زردست یزید حقا کے بلائے لا الہ است حسین۔ میرا حسین جب تک کربلا میں کھڑا تھا تو حسین دین تھا، جب تک کربلا میں کھڑا تھا تو حسین آیت قرآن تھا، جب تک حسین کربلا میں کھڑا تھا تو عظمت کعبہ بن کے کھڑا تھا، مگر جب حسین کربلا میں گرا ہے تو دین کی بقا بن گیا ہے، کعبے کے تحفظ بن گیا ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والا بن گیا ہے۔ میرا حسین کربلا میں کٹ کے مرا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر بنتا ہوا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندارت دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے آقا حسین وہاں سے اٹھتے گئے، اب اپنے ساتھیوں کو سوار تیار کرتے ہیں، گھوڑے کو بلاتے ہیں، اس پر سوار ہو کر رخت سفر باندھ کر آقا حسین مدینہ سے ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں کربلا، آقا حسین مدینہ سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا حسین مکہ پہنچتے ہیں، راستے کے جو مصائب و آلام ہیں اس کو رہنے دیجیے، دوسرے مقرر سے آپ سن لیجئے گا یا کبھی موقع ملا تو پھر سنا دوں گا۔ مکہ پہنچے ہیں، جب میرے امام مکہ پہنچے ہیں، اہل مکہ کو معلوم ہوا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، یزیدیوں نے حسین پہ ظلم کیا ہے، یزیدیوں نے حسین کو تنگ کیا ہے۔ اہل مکہ جو ایمان والے تھے، جو واقعی حسین سے محبت کرنے والے تھے، جو واقعی نبی کے وفادار تھے، ان لوگوں نے حسین کا زوردار استقبال کیا مکے میں۔ کسی نے کہا حسین اب تم یہیں رہ جاؤ اور یہیں کے حاکم بن جاؤ، یہیں رہ جاؤ، ہمارے امام بن جاؤ، ہم تمہاری بیعت یہاں قبول کرتے ہیں اور یہیں سے یزیدیوں کی مخالفت کرو۔ مگر آقا حسین جب مکہ پہنچے ہیں، مکہ میں قیام پذیر ہوئے ہیں، یزیدیوں کو معلوم ہوا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ آ گئے ہیں، تو یزیدی کتوں نے اب مکے میں خطوط بھیجنا شروع کیے، مکے میں خطوط آنے لگے اور حسین سے طرح طرح کے مطالبے کیے جانے لگے۔ اخیر میں کوفہ والوں کی طرف سے جب خطوط آنے لگے اور کوفہ والوں نے کہا کہ حسین آپ مکہ بھی چھوڑ دیجئے جیسے مدینہ چھوڑا ہے اور یہاں تشریف لائیے، ہم لوگ یہاں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت سے ہم بھی خوش نہیں ہیں، اس کی خلافت سے ہم بھی خوش نہیں ہیں، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت قبول کریں گے، آپ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کریں گے، آپ کو اپنا بادشاہ مانیں گے، اس یزیدی سے ہمیں بھی چھٹکارا دلا دیا۔ حسین کے پاس جب کوفہ والوں سے خط آ رہے تھے تو آقا حسین سے اہل مکہ نے کہا تھا کہ حسین آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرو، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، بڑے غدار ہیں، یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں۔ مگر جب بار بار خطوط آ رہے تھے، بار بار ادھر سے پیغامات آ رہے تھے اور ایک خط تو ایسا آتا ہے کہ آپ بھی رو پڑیے گا تو حسین کی عظمت کا اندازہ اور حسین کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ایک خط کوفہ والوں کی طرف سے آیا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین اگر آج آپ نہیں آئے نا تو یاد رکھیے کل میدان قیامت میں آپ کے رب کے سامنے، آپ کے نانا کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑ کے کہوں گا کہ یا رسول اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں ظلم میں پھنسا تھا، میں جبر میں پھنسا تھا، میں یزیدی کتوں کے ہتھے چڑھ رہا تھا، میں اس کے خلاف تھا اور تیرے بیٹے حسین کو بلایا تھا یا رسول اللہ، مگر تیرا بیٹا حسین آنے سے انکار کیا تھا۔ آج جو ہم برائیوں میں ملوث ہیں اس کی وجہ تیرا بیٹا حسین ہے، تیرا نواسہ حسین ہے، اس لیے اے امام یا تو آپ یہاں کی سوچو یا آخرت کی سوچو۔ آج اگر آپ نہیں آئے تو میں کل میدان قیامت میں رب سے شکایت کروں گا، آپ کے نانا سے شکایت کروں گا آپ کی۔ بتاؤ نا کہ کیا کوئی ہمیں اور آپ کو نبی کا ایسا واسطہ دے تو ہم اور آپ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ تو حسین کو جب ایسا واسطہ دیا گیا تو حسین کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ پھر بھی اہل مکہ کے ساتھ مل کر، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت امام حسین نے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ نہیں حسین اس میں بھروسہ نہیں کرنے کا ہے۔ آخر میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ طے پایا کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے کسی قاصد کو بھیج دیجئے، اپنے کسی نائب کو بھیج دیجئے، اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر بھیج دیجئے اور وہاں سے اس سے پوچھوائیے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور واقعی کوفہ والے لوگ وفادار ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کو اس بات کی ضمانت دے دے تب آپ یہاں سے جائیے، ہم بھی اجازت دیتے ہیں، ورنہ کوفیوں پر بھروسہ
بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین کو یہ بات اچھی لگی اور آقا حسین نے سب سے پہلے مکہ سے جس کو روانہ کیا وہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہے۔ انہیں قاصد بنا کر، اپنا نائب بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر ایک خط تحریر کی اور کہا کہ کوفہ والوں حسین عقیل کے مسلم کے پیچھے پیچھے آئیں گے، ابھی میں اپنا نائب بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر میں حضرت مسلم کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، جب تک تم ان کی بیعت قبول کرو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ وہاں سے مجھے پیغام دیں گے، تب میں پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ آقا حسین کے اس خط کو پڑھنے کے بعد کوفیوں نے پھر جواب دیا کہ ہاں حسین مجھے منظور ہے، آپ بھیجیں اور دیکھ لیں میرا طریقہ، دیکھ لیں میری وفاداری۔ آقا حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات کو دیکھا تو کوفیوں نے چال چلا، کوفیوں نے سازش رچی اور بظاہر امام مسلم کے پیچھے سب نے بیعت قبول کر لی اور سب نے ایسا استقبال کیا، ایسا خیر مقدم کیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی یہ لوگ حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر جب ایک مرتبہ نماز میں حضرت مسلم بن عقیل امامت فرما رہے تھے تو دیکھا کہ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مقتدی ہے، مگر جیسے ہی سلام پھیرا تو دیکھا داہنی طرف پورا خالی ہے، بائیں طرف پورا خالی ہے، اور اس سے پہلے ہی حضرت مسلم نے وہاں سے یہ خط مکہ کو روانہ کر دیا تھا کہ ہاں یہاں کے حالات اچھے ہیں، حسین آپ آ جائیں۔ آقا حسین نے جب یہ سنا اور یہ میسج یہ خط پڑھا تو آقا حسین مکہ سے رخت سفر بھی باندھ چکے تھے، اور ادھر جب حضرت مسلم نے سلام پھیرا تو دیکھ رہے ہیں کہ سارے کوفی مسجد خالی کر کے بھاگ گئے ہیں، یزیدی کتوں کے سپہ سالار آقا مسلم حسین کو، مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں، اور آخرکار وہیں پر حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ادھر جو خط انہوں نے بھیجا تھا وہ خط تو مکہ پہنچ چکا تھا، امام حسین اس خط سے تیار ہو کے نکل چکے تھے، راستے میں ہی حضرت امام کو یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، مگر پھر بھی میرا امام دین کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، ہم گنہگاروں کو قیامت تک برائی سے بچانے کے لیے آقا حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے اعمال جو بھی ہے مگر مجھے تو جانا ہوگا، چونکہ نانا کے دین کو بچانا ہے، ورنہ یہ لوگ برباد ہو جائیں گے، یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ آقا حسین مکہ سے نکلے ہیں، مکہ سے کربلا تک کے جو واقعات ہیں، جو معاملات ہیں وہ بھی بہت گمبھیر ہے، اور ایک روز کی تقریر میں تو کوئی مقرر بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اب مختصر یہ سنیے کہ راستے کے سارے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے راستے میں بہت سارے لوگوں نے حسین کا سمرتھن بھی کیا تھا، بہت سارے قافلہ والوں نے کہا تھا کہ حسین اگر کہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں، مگر آقا حسین نے کہا نہیں، یہ معاملہ میرا ہے، صرف مجھے جانے دو۔ اسی راستے میں ایک بات یہ بھی مارکے کی ملتی ہے کہ آقا حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پائی تھی تو جتنے لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے تھے مکہ سے، ان سب کو راستے میں روک کر رات کے اندھیرے میں کہا تھا کہ سنو وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اب جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اگر میں بھی جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ مجھے بھی شہید ہونا ہوگا، اس لیے تم لوگوں کو میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ ابھی راستے میں ہو، یہاں سے اگر تم چاہو تو اپنا راستہ کاٹ سکتے ہو اور واپس مکہ اور مدینہ لوٹ سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ان اصحاب حسین سے اور ان وفاداران حسین سے بستی بگھا کے جیالے مسلمانوں وفا کا سبق پڑھو، محبت کا سبق پڑھو، اور تم بھی اپنے دل میں یہ تہیہ کرو کہ حق کی خاطر آواز اٹھانے والا اگر ہارون رشید ہو، حق کی خاطر آواز اٹھانے والا اگر آفتاب ہو، حق کی خاطر آواز اٹھانے والا اگر مسجد کا مولوی ہو، حق کی خاطر آواز اٹھانے والا اگر کوئی رکشہ چلانے والا ہو، حق کی خاطر آواز اٹھانے والا اگر کوئی پتھر کاٹنے والا ہو، تو تم یہ مت دیکھنا کہ یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، یہ غریب ہے، اس کا سمرتھن کر کے کیا ہوگا، بلکہ حسین کو یاد کر کے یہ تہیہ کرنا کہ جس طریقے سے جانا سالے حسین نے حسین کا سمرتھن کیا ہے، ہم بھی حسین سے محبت میں حق والا اگرچہ غریب ہے مگر ہم اس کا سمرتھن کریں گے، ہم اس کا سپورٹ کریں گے، تب جا کر آپ سچے اور پکے حسینی بنتے نظر آئیں گے۔ آقا حسین نے جب ان لوگوں سے کہا رات کی تنہائی میں چراغ بند کر کے کہ جو لوگ لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ جائیں، اپنی زندگی بچا لیں، تو سب نے کہا تھا کہ حسین آپ ہمیں بزدل سمجھ رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا غدار سمجھ رہے ہیں، آپ ہم سے اپنا بے وفا کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ آقا حسین یاد رکھو میں نے جب آپ کے ساتھ سفر باندھ لیا ہے تو اب جیوں گا بھی تو آپ ہی کے ساتھ اور مروں گا بھی تو آپ ہی کے ساتھ مروں گا، اور یا حسین
بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، آپ کو چھوڑ کر بھی جینا کوئی جینا ہے۔ حسین میرا جینا مرنا اب سب آپ کے ساتھ ہے، اور جب یہاں آپ کے ساتھ ہوں گے تو میرا یقین ہے کہ وہاں بھی آپ کے ساتھ ہونے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ سب میرے حسین کی صدارت میں جائے گا، وہ سب حسین کی سرپرستی میں جائے گا۔ حسین ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جائیں، آپ کی سرپرستی میں جائیں۔ سب لوگ چلے ہیں، آخرکار کسی طریقے سے رات کی تنہائی میں ہی آقا حسین کربلا پہنچتے ہیں۔ ایک مقام پہ گھوڑے کو روکتے ہیں، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، راہب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ زمین کون سی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے مشہور نام کہ یہ کربلا ہے۔ آقا حسین نے جب اتنا سنا تو حسین رونے لگے اور اپنے خاندان والوں سے کہا گھوڑے کو روکو، سب لوگ یہی اترو، یہی پڑاؤ ڈالو، یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے آنا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے جام شہادت نوش فرمانا ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جہاں اپنا خیمہ ڈالے، یزیدیوں کو معلوم ہوا کہ حسین آ گئے ہیں۔ چاروں طرف سے یزیدی کتوں نے گھیر لیا، سارے علاقے کو قبضہ کر لیا، ہر طرف اپنے فوج لگا دیے، ہر طرف اپنے سپاہی کھڑے کر دیے، اور سب نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب جب حسین آ گئے ہیں تو کسی طریقے سے یہاں سے واپس نہ جانے پائے۔ آخرکار چاروں طرف سے جب گھیر لیا تب بھی میرے آقا حسین نے یزیدیوں کو تقریر کر کر کے سنائی، خطوط کے ذریعے تو تب تک بہت سمجھا چکے تھے، اب سامنے سے اپنا پیغام سنایا اور کہا یزیدیوں ہوش کے ناخن لو، اب تک تو نے جو کچھ کیا سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اب بھی اگر تم اپنے غلط ارادے سے باز آ جاؤ، اب بھی تم اپنی برائی سے باز آ جاؤ، اور اب بھی حسین کی بات مان لو تو یہ حسین کل میدان قیامت میں تیرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تیری بخشش کا سامان بنے گا۔ مگر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، جن کی کانوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، جن کی آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اسے حق اور سچ کی بات کب سمجھ میں آئے گی؟ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب حجتیں تمام ہو گئی، دلیلیں تمام ہو گئی، تقریریں مکمل ہو گئی، تب آقا حسین نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو چلو جو تم چاہتے ہو وہ بھی کر کے دکھا دیا جائے۔ آخرکار محرم الحرام کی 7 تاریخ سے پہلے کربلا میں ایک طرف یزیدیوں کا خیمہ ہے، ایک طرف حسینیوں کا خیمہ ہے۔ آپ نے سنا ہے یزیدی 22,000 کی تعداد میں تھے، حسین صرف 72 کی تعداد میں تھے، جس میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ یہ 72 لوگ جو تھے بے گھر آئے ہوئے تھے، ان کے پاس نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، نہ لڑنے کا سامان ہے، نہ چڑھنے کے لیے سواری ہے، نہتے ایک اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں اترنے کو تیار۔ بستی بکھا کے مسلمانوں، جب رب پہ یقین مضبوط ہوتا ہے، جب رب پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں سے شامل ہوتی ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے تو شاعر نے لکھا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، اندازے گلستہ پیدا ہو اگر اللہ پہ موسیٰ کے جیسا اعتماد تو نیو دریا میں پھر سے راستہ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنا یقین اللہ پہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنا بھروسہ اللہ پہ مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو گے تو یاد رکھو اللہ سب سے بڑا حامی و مددگار ہے، اللہ سب سے بڑا ناصر و حامی ہے۔ وہ رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آقا حسین نے رب کی رضا کے لیے رب پہ بھروسہ کر کے تیاریاں شروع کر دی۔ آپ نے سنا ہے 7 محرم کو ہی یزیدی کتوں نے حسین سے ظلم کی انتہا کی، کھانا پانی سب بند کر دیا۔ آخر میرے امام کسی طریقے سے برداشت کرتے گئے۔ ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ آقا حسین کے ہاتھوں میں حضرت معصوم علی اصغر ہوتے ہیں۔ امام حسین اس بچے کو لے کر یزیدیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدی کتوں تیری لڑائی مجھ سے ہے، تیرا جھگڑا مجھ سے ہے، تیرا معاملہ مجھ سے ہے۔ ایک نہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس سے اس کے حلق سوکھ رہے ہیں، اگر توفیق ملتی ہے تو ذرا سا 2 قطرے پانی اس بچے کے حلق میں ڈال دو۔ آقا حسین نے پانی کی بھیک مانگی تھی مگر یزیدی کتوں نے پانی دینے کے بجائے ایسا تیر چلایا، ایسا نشانہ لگایا کہ مورخ نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یزیدیوں
کی طرف سے تیر چلتا ہے، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو کو چھید کر کے پار کرتا ہے۔ میرے امام کے ہاتھ میں حضرت علی اصغر جب شہید ہوتے ہیں اور حضرت علی اصغر کے حلق سے جو خون زمین کی طرف گرتا ہے اسے آقا حسین اپنے چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر رب کی بارگاہ میں اس بھیانک گھڑی میں بھی اپنی خواہش کیا پیش کرتے معلوم ہے؟ بستی بھیگا کے مسلمانوں، تم بھی رب سے یہ بھیک مانگو، تم بھی رب سے یہ توفیق مانگو۔ آقا حسین نے اس ظلم و جبر کے بیچ میں اپنے شہزادے کے لاش کو لے کر خون آسمان کی طرف پھینک گئے اور رب کی بارگاہ میں کہتے مولا یہ تو ایک حسین، تو ایک علی اصغر ہے، اگر حسین کے پاس 1000 علی اصغر ہوتا اور تیری رضا اسی سے ہے تو سن میرا رب تیرا حسین بھی اسی سے راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یا میرے مولا یہ تو ایک علی اصغر تھا، اگر حسین کے پاس 1000 علی اصغر ہوتے اور تیری رضا کے لیے اسے قربان کرنا ہوتا تو ایک ایک کو قربان کرتے چلے جاتے۔ آقا حسین نے حضرت علی اصغر کی لاش کو خیمے میں لا کے رکھا۔ اس طریقے سے جب شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی لوگ اس سے پہلے بھی شہید ہوئے ہیں، سب کی شہادت کو اگر 1 منٹ بھی بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت لگ سکتا ہے اور میرے خیال سے شاید ہی کوئی قری اس بات کا آمادہ ہوگا۔ المختصر میں رہنے دیجیے، حضرت عون محمد کی شہادت ہوئی تھی، میں وقت نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کروں گا۔ لاش چلتے چلاتے شہادت امام حسین سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے بھی جو ہے ان کو بھی آپ سن سکیں اور وہ تاریخ کربلا حقیقت کی روشنی میں آپ تک پیش کر سکیں۔ میں نے حضرت علیہ السلام کی شہادت مختصر میں آپ کو دکھائی ہے، اب آقا حسین کی شہادت دیکھو، اس کو یوں سنو کہ کربلا میں سب کی شہادتیں ایک ایک کر کے ہو رہی تھی۔ آقا حسین سب کی لاش اٹھا کے لا رہے تھے۔ کربلا میں حسین کو یزیدیوں نے کتنا درد اور غم دیا ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو اس بات سے لگاؤ کہ مورخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرا امام کربلا پہنچتا ہے اس وقت امام ہٹے کھاٹے اور مضبوط طاقتور ہوتے ہیں، سر کے بال سیاہ ہوتے ہیں، داڑھی شریف کے بال سیاہ ہوتے ہیں، مگر جب لاشیں اٹھا کر لا رہے ہوتے ہیں نا تو مورخ نے کتاب میں لکھا ہے کہ حسین پہ اتنا غم کا اثر ہوتا ہے کہ اتنے ہی دیر میں اتنے ہی وقت میں حسین کے سر کے سارے بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ کتنا درد آقا حسین کو ہوتا ہے اور غم کا کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹتا ہے، مگر بھی میرا امام حق کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ بستی بگھا کے مسلمانوں، اگر حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے تمہارے اوپر جب بھی ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، ستایا جائے، کاٹا جائے، مارا جائے تو تمہیں ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنے حسین کو یاد کر کے، کربلا کے اس منظر کو یاد کر کے اگر وقت آ جائے حکومت کا پاسا پلٹنے کی تو حکومت کا پاسا پلٹنے کی کوشش کرنا، مگر اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا، یہ میرے حسین کا پیغام ہے۔ اگر کبھی بیٹا دینا پڑے تو حسین کو یاد کر کے اپنا بیٹا دے دینا، مگر شریعت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے تو اسے کبھی برداشت نہ کرنا، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ حسین نے جو ہمت دی ہے، حسین نے جو جرأت دی ہے، حسین نے جو طاقت اور حوصلہ دیا ہے، اور حسین نے جو یہ مزاج دیا ہے کہ فوج دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لشکر دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، طاقت دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب پہ یقین کرو، رب پہ بھروسہ کرو، دشمن کروڑوں کی تعداد میں ہے، تم اللہ کا نام لے کے میدان میں اترنا اور شریعت کی حفاظت کرنے والے بنتے نظر آتا۔ یہ حسین کا پیغام ہے۔ آقا حسین سب کی شہادت جب ہو جاتی ہے، آخر میں مردوں میں صرف 2 بچتے ہیں، ایک میرے امام آقا حسین اور ایک حضرت امام زین العابدین، یہ 2 آخر میں بچ جاتے ہیں۔ باقی اس سے پہلے 70 لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے، اس میں بہت لمبی فہرست ہے۔ سب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ آپ ٹھہرے، اب میں جاتا ہوں، مگر اس محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام زین العابدین کے بھی
یہ غم اتنا اثر کرتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین بخار میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی طبیعت اتنی ناساز ہوتی ہے کہ وہ چلنے کے لائق اٹھنے کے لائق نہیں رہتے ہیں، مگر پھر بھی حسین سے کہتے ہیں کہ حسین تم ٹھہرو، مجھے کربلا میدان میں جانے دو، مجھے یزیدیوں کے سامنے جانے دو، مگر آقا حسین فرماتے ہیں نہیں تم ٹھہرو، میں اب جاتا ہوں اور جب میری شہادت ہو جائے تو میں تمہیں یہ بتا دے رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد تمہیں یہ کتے نہیں ماریں گے، تمہیں یہ کتے قتل نہیں کریں گے، تجھے یہ شہید نہیں کریں گے، اب جب تم بچ جاؤ گے تو تم جو خاندان کی عورتیں بچیاں محفوظ ہیں ان کو لے کر واپس مدینہ جانا اور وہاں جا کر ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور میرے نانا سے کربلا کا تم منظر بیان کرنا۔ امام پاک حضرت امام زین العابدین کو سمجھا بجھا کر کسی طریقے سے روکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، ہمارے جماعت کے بڑے خطیب نے بڑا اچھا یہ نقطہ نکالا ہے اور واقعی اس کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ امام زین العابدین آپ ٹھہرے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں امام حسین نے کہا کہ میں جب میدان میں آؤں گا اور یہ کتے مجھے جب شہید کر دیں گے تو پھر آپ کو نہیں معلوم۔ گویا کہ حسین کو یہ معلوم تھا اس میدان میں کہ میرے کٹنے کے بعد اور کوئی نہیں کٹے گا، میری شہادت کے بعد اور کوئی شہید نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہماری جماعت کے بڑے خطیب نے اس نقطے کو نکالا ہے اور بڑا اچھا نقطہ، سنیے غور سے اور ایمان تازہ۔ آقا حسین کو یہ معلوم تھا پہلے سے، تو لکھنے والے نے کہنے والے نے کہا ہے کہ جب حسین کو یہ بات معلوم تھی تو حسین نے اخیر میں زین العابدین سے یہ بات کی، پہلے ہی حسین سے کہہ دیتے تھے، قاسم سے کہہ دیتے تھے، حضرت علی اصغر سے کہہ دیتے، حضرت علی اکبر سے کہہ دیتے، اونو محمد سے کہہ دیتے، عبداللہ سے کہہ دیتے، ان سارے جو شہید ہوئے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیتے، اور ان سب سے پہلے جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو پہلے حسین کو ہی میدان میں چلا جاتا، اور اگر حسین چلے جاتے اور حسین شہید ہو جاتے تو جیسے حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین بچ گئے ہیں ویسے ہی نمبر 1 پہ اگر حسین جاتے تو یہ 70-71 لوگ بھی بچ جاتے یا نہیں بچ جاتے۔ تو جب ہمارے حضرت نے اس کو بیان کیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں تب اس کا مطلب حسین نے غلطی کر دیا ہے۔ حسین غلطی کرنے والے حسین شریعت کے خلاف جانے والے، حسین سے حکمت کی بات کرتے ہیں، حسین سے قانون کی بات کرتے ہیں۔ آقا حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں چلا جاؤں گا تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے حسین یہ بھی جانتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کبھی کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی کوئی جہنم کی آگ میں جلے، جہنم کی آگ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ جائے، یہ حسین چاہتے تھے۔ اور حسین نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ میرے نانا نے اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنے آنسو بہائے، راتوں رات نبی سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر۔ راتوں دن جو نبی اپنی امت کو جہنم سے بچا دعائیں کرتا ہو، اس نبی کی گود میں پلنے والا یہ نبی کا بیٹا حسین یہ کیسے چاہتے کہ میرے نانا کی کوئی امت جہنم جائے؟ اس لیے آقا حسین نے یزیدیوں کو یہ موقع دیا تھا کہ یزیدیوں اگر واقعی تیری تمنا خون بہانے کی ہے، اگر واقعی تو لڑنا چاہتا ہے، اگر واقعی تو تلوار چلانا چاہتا ہے، اگر واقعی تیری خواہش لوگوں کی گردنیں اڑانا ہے تو لے میں تجھے حر دے رہا ہوں، اسے قتل کر لے میں تجھے اونو محمد دے رہا ہوں، اسے کاٹ لے میں تجھے علی اکبر دے رہا ہوں، اس کے خون بہا کر اپنی تمنا پوری کر لے۔ یقیناً علی اکبر کا قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل مومن ہے، اونو محمد کا قاتل مومن ہے، حر کا قاتل مومن ہے۔ قتل مومن بہت بڑا گناہ ہے، شدید گناہ ہے، مگر اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تو اپنے پورے ارادے سے باز آ جائے، تو اپنے پورے خیالات سے باز آ جائے،
تو اپنے آپ کو راہ راست پر لے آیا تو میں کل میدان قیامت میں اپنے نانا کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ میرے مولا اگرچہ قاتل ہے اگرچہ اس نے خون بہایا ہے مگر تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے مولا تیرا بندہ ہے اسے بخش دے حسین تجھے محبوب کا واسطہ دیتا ہے اے یزیدیو اگر علی اسود کو قتل کر کے تم اپنی تمنا پوری کر لو گے تو میں پھر بھی تمہارے لیے قیامت میں دعا کر کے تجھے بخشوا دوں گا مگر سنو مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو کیونکہ میرا قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین بنے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے مگر دین کو قتل کرنے والے کو کبھی معاف نہیں اس لیے حسین سے یہ موقع دیا تھا مگر یزیدی کتوں نے اس بات کو بھی سمجھا نہیں اور سمجھتے کیسے اللہ نے اس کے دل میں مہر لگا دی تھی آخر میں امام حسین نے اپنے بابا علی کا جبہ نبی کا دستار باندھ کر کربلا کے رن میں اترے ہیں وہ منظر اور وہ تاریخ بہت دردناک اور واقعی میں مسلسل سمجھ لیجئے 12-13 سال سے بیان کرتا ہوں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بیان کرنے کے وقت میں مقررین کا انداز ایسا ہوتا نہیں دل روتا ہے درد ہوتا ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی ہمارا اپنا مر جائے کاٹ دیا جائے اسے خون سے لہو لہان کر دیا جائے تو ہمارے دل کو نہیں لگے گی یقیناً لگے گی تو جب ہمارے اپنوں کا درد ہمیں احساس ہو سکتا ہے تو حسین کو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے حسین کو ہمارے ایمان کی جان ہے ہماری پہچان ہے ہماری شان ہے درد ہوتا ہے آخر میں میرا حسین گھوڑے پر سوار ہوا ہے گھوڑے کی زین کو سنبھالا ہے اور رن میں اترا ہے یزیدیوں سے مقابلہ کیا ہے مقابلہ کرتے کرتے آپ نے سنا ہے امام حسین تنہا یزیدیوں پر اس قدر بھاری ہوتے ہیں کہ یزیدی کتے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں یزیدیوں میں ہر کنپ مچ جاتا ہے اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ کوئی ایرو غیرو نہیں ہے یہ تو اس باپ کا بیٹا ہے جس نے تنہا خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا اور تاریخ میں جلی حرف سے لکھا جاتا ہے علی شیر خدا ہے علی فاتح خیبر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی تاریخ لکھا جائے اور ہسٹری میں ایک جملہ یہ بھی لکھا جائے کہ تنہا ایک آدمی نے تنہا ایک شخص نے 72,000 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سرفراز عالم مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ رشتہ محبت کو اس طرح نہیں گا اس کو قدم بڑھاؤ ہم قدم بڑھائیں گے ہمارے ان کی شان کا مقام ہم سے بہتر آپ نہیں جان سکتے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے سمجھو وہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا انشاءاللہ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا علماء سے سچی محبت کیجیے اپنے گاؤں کی مسجد کے امام کا احترام کیجیے اپنے گاؤں کے عالم کا احترام کیجیے ان کی عزت کیجیے علماء سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہو تو یہ محبت کرنا یہ آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے آپ کے ایمان کو مکمل ہونے کی دلیل ہے مگر آج بہت سارے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کی کیا قدر کرنی ہے یہ 5-10 ہزار روپے کمانے والے لوگوں کی وقت ہی کیا ہے ان کی وہ وقت ہے کہ جہاں پر آپ کی ساری وقتیں جواب دیتی ہے تو یہی علماء آپ کے کام آتے نظر آتے اچھے انجینئر پروفیسر اور کروڑپتی کو میں نے دیکھا ہے باپ کا جنازہ سامنے رکھا رہتا ہے مگر بعض کروڑپتی ایسے ہیں کہ جنہیں یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے آخر میں تجھے اسی مولوی کے پاس آنا پڑتا ہے اور یہی مولوی تیرے باپ کو آگے کی طرف کرتا ہے تو جو مولوی
پاپ کو بخشوا سکتا ہے۔ جو مولوی تیری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اس مولوی کی اگر دنیا میں عزت کر لو گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ اپنے علماء کی قدر کیجئے، علماء کی عزت کیجئے۔ اور ایک جملہ اور بستی بگا والوں کو میں دے دوں کہ جس دن یہ قوم اپنے علماء کی عزت کرنے والی بن جائے گی، ساری دنیا اس قوم کی عزت کرتی نظر آئے گی۔ آج ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قوم نے اپنے علماء کی، اپنے رہبر کی، اپنے رہنماؤں کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تجھے یہ پستی کا راستہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے علماء کی، اکابرین کی عزت اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔